الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر قسم ہے صبح کی اور 10 راتوں کی قسم ہے اور وہ 10 راتیں جس میں جفت بھی ہے اور طاق بھی ہے صدق اللہ العظیم اللہ کریم نے زمان اور مکان ہمارے امتحان کے لیے ڈیفائن کیا ہے، اس کا تعین فرمایا ہے۔
زمان بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے اور مکان بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ مکان اس جگہ کو کہتے ہیں جس جگہ پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور زمان اس وقت کو کہتے ہیں جس وقت کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے اس زمان کو اپنی تفہیم کے لیے ماضی، حال اور مستقبل میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ پورا زمان ایک ہے۔ اللہ کے لیے کچھ ماضی نہیں ہے، کچھ حال نہیں ہے، کچھ مستقبل نہیں ہے۔ اللہ کے لیے پورا کا پورا زمان اسی طرح سامنے ہے جس طرح اس وقت حال میں ہم اس لمحے جس طرح اپنے سامنے آنے والی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں، اللہ اس سے بھی زیادہ ماضی، حال اور مستقبل سب کو دیکھ سکتا ہے۔ انسانوں کا علم محدود ہے، اللہ کا علم محدود۔ اللہ کا علم محیط کلی تمام چیزوں کا احاطہ ہے۔ اس زمان و مکان کے اندر بعض مکان، بعض مقامات، بعض جگہ اور بعض زمان کے حصے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خصوصی احکام دیتا ہے۔ ان کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی اعتبار سے خصوصیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس خصوصیت کے تذکرے سے پہلے یہ بات سمجھ لیجیے کہ دن جتنا مرضی مبارک ہو اور دن جتنا مرضی منحوس ہو، اس کا تعلق انسانوں کے اعمال کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان اگر مبارک دن کے اندر وہ مبارک گھڑی، وہ مبارک حصہ زمان جس کو اللہ نے مبارک قرار دیا ہے، چاہے وہ دن ہو، چاہے وہ گھڑی ہو، چاہے کوئی لمحہ ہو، چاہے کوئی ہفتہ، مہینہ ہو، جس کو اللہ نے مبارک قرار دیا ہے، لیکن لوگوں کے اعمال مبارک نہیں، منحوس ہیں۔ اعمال منحوس ہیں، وقت مبارک ہے تو وہ وقت ان کے لیے مبارک نہیں رہتا، بلکہ وقت بھی منحوس بن جاتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن حکیم میں قوم عاد کا تذکرہ ہے، جس میں اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کے اوپر جو عذاب آیا فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں عذاب، منحوس دنوں، اور وہ منحوس دن کتنے تھے؟ خود اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے 7 لیال و 8 ایام حسوما۔ ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا وہ 7 راتیں اور 8 دن وہ مسلسل آیا تھا۔ گویا اس میں سوموار بھی تھی، اس میں جمعرات بھی تھی، اس میں شب جمعہ کی مبارک گھڑی بھی تھی، اس میں جمعہ کا مبارک دن بھی تھا جس کو اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا کہ یہ عید کا دن ہے۔ اس میں جمعہ کے دن قبولیت کی وہ گھڑی بھی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعے کے اندر آتی ہے، جو بھی شخص جو بھی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اللہ کو اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ یہ ساری مبارک گھڑیاں ہونے کے باوجود یہ سارے دن ان کے لیے منحوس قرار پائے۔ کیوں؟ ان کے کرتوت ایسے تھے، ان کے کرتوت ایسے تھے، لہذا یہ سارے مبارک دن بھی ان کے لیے منحوس پائے۔ لہذا یہ نہ سمجھیے، ہم اس کنفیوژن میں پڑ جاتے ہیں کہ بعض اوقات بے عمل یا بد عمل کوئی شخص وہ جمعے والے دن فوت ہو جاتا ہے یا جمعرات کو فوت ہو جاتا ہے، ہم اس کو اٹیچ کر رہے ہوتے ہیں، منسلک کر رہے ہوتے ہیں کتنی مبارک گھڑی میں فوت ہوا ہے، بظاہر اس کے اعمال ایسے نہیں ہوتے۔ یا رمضان میں کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، ہم اس کو منسلک کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیں رمضان میں آخری عشرے میں جمعرات کے دن 27ویں کی تاریخ کو، 27ویں رمضان کو فلاں کو فوت ہوا، فلاں کو۔ بھائی یہ دن مبارک ہے، لیکن کیا یہ اس کے لیے بھی مبارک ہے کہ نہیں، اللہ جانتا ہے۔ ہمارے پاس اس کا کوئی پیمانہ نہیں، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔
ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ان دنوں کی برکت سے بخش دے، یا ہو سکتا ہے اس کے اعمال جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ اور ہوں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اس کے ایسے اعمال ہوں جو بخش دیے جانے کے قابل ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ لہذا اس کے انجام کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کہہ سکتے، وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کو کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا، یہ اللہ کا معاملہ ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی پیمانہ نہیں۔ مبارک گھڑی یا مبارک وقت اس کا پیمانہ نہیں ہے۔ اب آ جائیے جس کے لیے میں نے یہ ساری تمہید دی کہ اللہ کریم نے یہ 10 دن ایسے بنائے، میں نے جو آیات پڑھی ہیں اللہ نے اس میں قسم اٹھائی ہے فجر کی، 10 راتوں کی، اور پھر طاق اور جفت، کیونکہ ہر 10 کے اندر طاق اور جفت آتا۔ ظاہر ہے طاق جو ہے 1 3 5 7 9 یہ طاق ہے، اور 2 4 8 10 جو ہے یہ 2 4 6 8 10 جو ہے یہ جفت ہے۔ تو 10 کے اندر 10 راتیں ہوں گی تو 5 اس میں سے جفت ہوں گی، 5 اس میں سے طاق ہوں گی۔ 5 دن ہوں گے تو اس میں سے 10 دن ہوں گے، 5 اس میں سے جفت ہوں گے، 5 اس میں سے طاق ہوں گے۔ اللہ نے اس کی قسم اٹھائی۔ اللہ، اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ جو 10 راتوں کی قسم ہے، یہ دراصل یہ جو ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں، یہ ان کی قسم اللہ نے اٹھائی، اور اس سے مراد ذی الحج کے پہلے 10 دن۔ ہو سکتا ہے یہی بات درست ہو اور یہی 10 دن اس سے مراد ہو، لیکن اس کو اگر عموم دیا جائے تو یہ ہر 10 دن بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ مہینہ 10 دنوں سے مل کے بنتا ہے، 3 عشرے بنتے ہیں تو مہینہ بن جاتا ہے، اور وہ عشرہ جو ہے، ہر عشرہ جس طرح ہم ہفتے کا حساب کرتے ہیں کہ ہفتہ جو ہے گھوم گھوم کے آ رہا ہوتا ہے، اسی طرح عشرہ بھی گھوم گھوم کے آ رہا ہوتا ہے، تو اسی عشرے کے اندر یا کسی نے کامیابی حاصل کر لینی ہے تو بھی اس کا تعلق اسی عشرے کے ساتھ ہے، کسی نے ناکامی حاصل کر لینی ہے تو اس کا تعلق بھی عشرے کے ساتھ۔ لہذا اس کو اگر عموم دیں گے تو بھی یہ جو طاق اور جفت راتیں اللہ نے بنائی ہیں، اور طاق اور جفت جو دن اللہ نے بنائے ہیں، انسانوں کے اعمال کا ان ایام کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق۔ لہذا عام دنوں کے اندر جس طرح کے اعمال کوئی شخص کر رہا ہے اسی طرح کا اس کا انجام ہوگا۔ اپنی اپنی کامیابی کے لیے اس وقت کی نعمت کو سمجھیے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے۔ لیکن جب اس سے خاص لفظ مراد ہے، حدیث کے اندر بھی آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا، افضل ایام الدنیا، دنیا کے تمام دنوں میں سے سب سے افضل دن جو ہے وہ ایام العشر ہے۔ یہ جو ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کے سارے دنوں سے بہتر۔ اللہ، ہم تو آج تک سنتے آئے تھے رمضان سب سے زیادہ مبارک مہینہ ہے، اور پھر رمضان کا خاص طور پر جو آخری عشرہ ہے وہ تو نیکی کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے وہ بہت ساری یوں لگتا ہے کہ ساری دنیا کے ایام سے سب سے زیادہ بہترین عشرہ جو ہے وہ رمضان کا آخری عشرہ ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایام الحج جو ہے، جو ایام العشر، یہ ذی الحج کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھما رہے ہیں، اور یہ حدیث مختلف کتابوں کے اندر سے ابن حبان کے اندر بھی ہے۔ بعض محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اور اس کے صحیح ہونے کا ایک اور وجہ یہ ہے کہ جو دیگر احادیث ہیں بخاری شریف کے اندر، ابو داؤد کے اندر، نسائی شریف کے اندر، اور مسلم شریف کے اندر جو مختلف احادیث ہیں، ان احادیث سے اس حدیث کی تائید ہوتی ہے۔ لہذا جو بہترین ایام افضل ایام الدنیا، دنیا کے سارے دنوں میں سے سب سے بہترین ایام جو ہے عشرہ ذی الحج ہے، اور یہ عشرہ ذی الحج کل سے
امید یہ ہے کہ کل سے ہمارے ہاں پاکستان کے اندر شروع ہو رہا ہے. آج 29 ذوالقعدہ ہے، اور اگر آج شام کو چاند نظر آ جاتا ہے، جس کی امید ہے کہ نظر آ جائے گا کیونکہ سعودیہ میں کل نظر آ گیا، تو کل سے انشاءاللہ ہمارے ہاں عشرہ ذی الحج شروع ہوگا. اور یہ وہ دن ہے جو دنیا کائنات کے دنوں میں سے سب سے بہترین. اس کو تطبیق دی ہے امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے. وہ کہتے ہیں کہ جو راتیں ہیں نا، راتیں وہ رمضان کی سب سے افضل ہے. وہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے، لہذا راتیں آخری عشرے کی سب سے افضل ہیں دنیا کائنات کے ہر دن سے. راتیں سب سے زیادہ افضل آخری عشرہ رمضان کی ہیں. دن سب سے زیادہ افضل جو ہیں وہ عشرہ ذی الحج کے ہیں. یہ تطبیق دی ہے. دن یہ زیادہ بہترین ہے، راتیں وہ زیادہ بہترین. اللہ، لہذا اس کے لیے کمر کس لیجیے جیسے ہم رمضان کے اندر کمر کستے ہیں کہ اس میں نیکی حاصل کرنی ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیک عمل ہے، نیک عمل جو ان دنوں میں کیا جائے، ان 10 دنوں کے اندر جو نیک عمل کیا جائے، وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ احب الی اللہ، سب سے زیادہ، یا پھر دوسری حدیث میں اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا، سب سے زیادہ عظمت والا عمل، سب سے زیادہ پیارا عمل وہ ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے ازکا عند اللہ، سب سے زیادہ پاکیزہ عمل، اعظم اجرا، اجر کے اعتبار سے سب سے بڑا عمل وہ ہے جو ان 10 دنوں میں کیا. صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل جو ہے وہ ہر عمل سے بہتر ہے، تو کیا اور ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل کے برابر کوئی عمل نہیں؟ تو صحابی پوچھتا ہے وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آج تک یہی سنا ہے کہ سب سے اعلیٰ عمل جو ہے وہ تو جہاد فی سبیل اللہ، تو کیا ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ بہتر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتا. ہاں، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈیشن بتائی، ایک صورت بتائی، الا من خرج بنفسه وماله، سوائے اس شخص کے جو جہاد کے لیے نکلا، اپنی جان کو لے کر بھی نکلا، اپنا مال لے کر بھی نکلا. خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، لیکن نہ جان واپس آئی نہ مال واپس آیا. مال بھی اللہ کے راستے میں کام آ گیا، جان بھی اللہ کے راستے میں کام آ گئی. گویا جو شہید ہو گیا اور اپنا جان مال سب کچھ لگا دیا، وہ تو اجر میں ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے آگے بڑھ سکتا ہے. عام جہاد کرنے والا جو ہے وہ اجر میں آگے بھی نہیں بڑھ سکتا ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل سے. اللہ، ایسے کوئی بہترین اعمال ہیں جو ان دنوں میں کیے جاتے ہیں، آخر یہ عظمت کیوں ہے؟ تو بعض علماء نے اس کی ان دنوں کی فضیلت جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کی. کیوں فضیلت؟ کہتے ہیں دنیا کائنات میں جتنی قسم کی عبادات ہیں وہ ساری عبادات جمع ہو جاتی ہیں ان 10 دنوں میں. نماز ان 10 دنوں میں، روزہ ان 10 دنوں میں، حج ان 10 دنوں میں، صدقہ خیرات ان 10 دنوں میں، ہر چیز اس میں جمع ہو جاتی ہے. جب ساری عبادات اس میں جمع ہو جاتا ہے، قیام اس میں جمع ہو جاتا ہے، رکوع اس میں جمع ہو جاتا ہے، سجدہ اس میں آ جاتا ہے، ہر چیز اس میں آ جاتی ہے. اس لیے یہ افضل ایام دنیا ہے. یہ دنیا کے سب سے بہترین اعمال اس لیے ہیں، سب سے بہترین ایام اس لیے ہیں
ہیں کہ اس میں ہر قسم کی عبادت جو اللہ کی بندگی کا اظہار ہوتا ہے، جو بہترین بندگی ہو سکتی ہے وہ انہیں 10 دنوں میں ہوتی ہے۔ لہذا کرنا کیا ہے؟ یہ 10 دن اگر اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے مقدر میں کرے۔ ان دنوں میں کیا کرنا؟ سب سے پہلا کام خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا کام تو یہ کرو کہ یہ اجر کے اعتبار سے ما من ایام اعظم عند اللہ اجرا، اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ اجر والے کوئی اور دن ہے ہی نہیں، یعنی من ایام العشر، اس سے زیادہ اجر والے دن نہیں ہیں۔ لہذا کیا کام کرو؟ فرمایا فاکثروا فیہن التہلیل، فاکثروا فیہن من التہلیل والتحمید والتکبیر۔ اس میں 3 قسم کا ذکر جو ہے وہ سب سے زیادہ کیا کرو۔ ایک تکبیر زیادہ کہا کرو، ایک تحلیل لا الہ الا اللہ زیادہ کہا کرو، ایک تحمید یعنی الحمدللہ زیادہ کہا کرو۔ یہ 3 الفاظ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ، یہ 3 الفاظ کا ذکر جو ہے زیادہ زیادہ کیا کرو، یہ حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا وہ جو ہم کہتے ہیں نا تکبیریں کہنی ہیں، اور عام طور پہ ہم ان کو صرف تکبیریں کہتے ہیں، ان کا نام تکبیریں ہیں، وہ صرف تکبیر نہیں ہوتی، وہ تکبیر بھی ہوتی ہے، وہ تحلیل بھی ہوتی ہے، وہ تحمید بھی ہوتی ہے، اس میں اللہ اکبر بھی ہے، اس میں لا الہ الا اللہ بھی ہے، اس میں الحمدللہ۔ اسی لیے وہ جو معروف الفاظ ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس میں تینوں چیزیں آ گئی، تکبیر بھی اس میں ہے، تحلیل بھی اس میں ہے، تحمید بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ زیادہ زیادہ کہا کرو، اور ویسے ہی اگر کوئی شخص اس ترتیب سے نہ کہے، ویسے ہی لا الہ الا اللہ کہے، الحمدللہ کہے، اللہ اکبر کہے، ویسے ہی کہتا رہے سبحان اللہ، تو بھی اس کی تحمید تحلیل تکبیر پوری ہو گئی۔ بلکہ وہ جو حدیث کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 4 کلمے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمے ایسے ہیں کہ جو شخص ان 4 کلمات کو ادا کرتا ہے اس کے اجر کو ذکر کے اعتبار سے کوئی نہیں پہنچ سکتا، سوائے اس کے کہ وہ انہی کلمات کو کہے۔ تکبیر کا اجر تو تکبیر کے برابر ہی ہو سکتا ہے، تحلیل کا اجر تحلیل کے برابر ہی ہو سکتا ہے، تحمید کا اجر دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ قبل المیزان، الحمدللہ سے جو میزان کا پلڑا بھر جاتا ہے، اگر الحمدللہ کہنے سے وہ بھر جاتا ہے تو باقی جو لا الہ الا اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہوگا، اللہ اکبر کہنے سے کیا ہوتا ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ 4 کلمات ان کو جس بھی ترتیب سے پڑھو، چاہے پہلے سبحان اللہ کہہ دیں، چاہے پہلے اللہ اکبر کہہ دیں، چاہے پہلے لا الہ الا اللہ کہہ دیں، چاہے پہلے الحمدللہ، ترتیب جو مرضی بنا لے، فرمایا ہر طرح سے ٹھیک۔ اس کے اجر کے حوالے سے مختلف باتیں ہیں، لیکن ایک بات میں عرض کر کے بات اپنی آگے بڑھاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب معراج پہ گیا تو معراج پہ جاتے ہوئے جب میں بیت المعمور، وہ جو خانہ کعبہ ہے، بالکل یہ خانہ کعبہ جو دنیا میں ہے اس کے بالکل اوپر 7ویں آسمان کے اوپر بھی ایک خانہ کعبہ ہے، اس کا نام ہے بیت المعمور، وہاں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے جا کے ان سے سلام دعا کی، گفتگو ہوئی، بادشاہ ہوئی، تعارف ہوا۔ جب میں آنے لگا تو مجھے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنی امت کو جا کے میرا سلام کہنا۔ اللہ اکبر،
امتک منی السلام، میری طرف سے جا کے اپنی امت کو سلام کہنا، اور جا کے ان کو کہنا کہ یہ جو جنت کی زمین ہے نا، یہ ہموار بھی ہے اور زرخیز بھی ہے۔ جنت کی زمین ہموار بھی ہے اور زرخیز بھی ہے، اور اس کے اوپر جتنی زیادہ کاشتکاری کرنی ہے کر لیں، جتنا زیادہ پودے لگانے لگا لیں، جتنے زیادہ باغات لگانے لگا لیں۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام پیغام دے رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں، اور فرمایا کہ یہاں پودے، یہاں باغات پتہ کیسے لگتے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات کہنے سے جنت کے اندر باغات لگتے رہتے ہیں۔ لہذا جس نے اپنے اپنے باغات وہاں لگانے لگا لو۔ تو یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے اندر سب سے زیادہ تکبیر، تحلیل اور تحمید، لہذا آپ ان کو کسی بھی الفاظ میں جو الفاظ معروف ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 3 دفعہ اللہ اکبر کہہ لیں، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یا کسی بھی طرح کے کوئی الفاظ آپ کہتے جائیں، یا الگ الگ اللہ اکبر کہہ دیں، الحمدللہ کہہ دیں، لیکن ان دنوں کے اندر سب سے زیادہ جو ہے تکبیریں کہنی ہے، لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور الحمدللہ کہنا ہے۔ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب یہ 10 دن شروع ہو جاتے تھے تو وہ بازاروں کو نکل جاتے تھے، یخرجان الی السوق، بازاروں کو نکل جاتے تھے دونوں، ویکبران، اور دونوں جا کے تکبیریں کہتے رہتے تھے بازاروں میں، گلیوں میں۔ لوگ حیران ہوتے تھے ان کو دیکھ دیکھ کر کہ یہ تکبیریں کہتے ہیں، تو لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیریں کہنا شروع کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ وَيُكَبِّرُ النَّاسِ بِتَكْبِيرِهِمَا، ان دونوں کی تکبیروں کے ساتھ لوگ بھی تکبیریں کہنا شروع کر دیتے تھے۔ تو گویا صحابہ کرام کا یہ جو عمل ہے تکبیر کہنے کا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے گھروں میں تکبیریں کہیں، آپ اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے تکبیریں کہیں، آپ سفر کرتے ہوئے تکبیریں کہیں، آپ مارکیٹ میں تکبیریں کہیں، مسجد میں آتے جاتے تکبیریں کہیں۔ یہ 10 دن جو ہے تکبیر، تحمید اور تحلیل کے دن۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز جو ان دنوں میں کرنی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، اور کتنے روزے رکھتے تھے؟ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ نہیں کہا، 9 ذی الحجہ کہا۔ 9 ذی الحجہ کا مطلب ہے 9 روزے رکھتے تھے۔ ذی الحجہ کے 9 روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ لہذا اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ 10ویں تاریخ کو چونکہ عید ہوتی ہے، اس سے پہلے کے جو 9 دن ہیں، 9 کے 9 روزے رکھے گئے۔ یہ بہترین بات، اگر کوئی شخص 9 روزے رکھ سکے تو یہ سب سے بہترین بات، اور اگر کوئی 9 روزے نہیں رکھ سکتا تو چلے کم از کم ان دنوں میں جو سوموار جمعرات آتی ہے اس کا روزہ رکھ لیں، اور یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھ لیں، اس لیے کہ 9ویں تاریخ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم یوم عرفہ، جو عرفہ کے دن کا روزہ ہے وہ روزہ اللہ کے نزدیک اس قدر پسندیدہ ہے کہ یکفر السنۃ الماضیہ والسنۃ الباقیہ، وہ 1 سال گزشتہ گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور 1 سال آنے والا 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے۔ لہذا کل سے روزے رکھنے شروع کر دیجیے، یا سوموار جمعرات کا روزہ رکھ لیجیے، یا کم از کم یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیجیے۔ جب ہم یوم عرفہ کا روزے کی بات کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے 9 تاریخ کو ہوتا ہے،
اس لیے وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ آپ 9 ذی الحجہ، آپ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتے تھے، تو اس کا مطلب 9 ذی الحجہ ہے، وہ 9 یعنی 9 کے 9 روزے رکھنے ضروری نہیں ہے، آپ صرف ایک روزہ رکھ لیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے مسلم شریف کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ان تینوں حدیثوں کو جب آپ تصدیق دیتے ہیں تو پیچھے کم از کم یوم عرفہ کا روزہ نکلتا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے کبھی رمضان میں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، میں نے کبھی ذی الحجہ کے سارے روزے رکھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ ذی الحجہ کے یہ جو 10 دن ہیں، یہ ان 10 دنوں کے روزے رکھتے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رکھ لیتے ہوں گے 9 کے 9 روزے، کبھی تھوڑے رکھ لیتے ہوں گے، کبھی صرف یوم عرفہ کا رکھ لیتے ہوں گے۔ اس لیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمان ارشاد فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا، تو اس کا مطلب ہے اس ذی الحجہ کے 10 دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے یوم عرفہ کے باقی روزے نہیں رکھے ہوں گے، اس لیے فرماتی میں نے ان کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان تینوں حدیثوں کو جب تصدیق دیتے ہیں تو کم از کم یہ بات نکلتی ہے کہ ہم یوم عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ ویسے جو شخص، جو لوگ سارے 9 دنوں کا روزہ رکھنا چاہیں وہ بھی بہت اچھی بات ہے، رکھنا چاہیے۔ اور تیسرا کام ہے قربانی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اعظم الایام، اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ عظمت والے دن ہیں، یوم العرف، یوم النحر و یوم القر، جو قربانی کا دن ہے وہ بھی عظیم ترین دنوں میں سے دن ہے۔ اللہ، لہذا اس دن قربانی کرنی ہے۔ اچھا، قربانی سے پہلے ایک بات اور سن لیجیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان خیر الدعاء دعا یوم العرفہ، بہترین دعا اگر کبھی کسی نے مانگی ہے نا تو وہ یوم عرفہ کی دعا ہے۔ یوم عرفہ کی دعا کا مطلب یہ کہ ہم 9 تاریخ کو جو حجاج وہاں پہ موجود ہوتے ہیں وہ وہاں مانگتے ہیں، ہم 9 تاریخ کو یہاں مانگے، جہاں جہاں کسی کی 9 تاریخ ہے وہ اس تاریخ کو مانگے، یوم عرفہ کو دعا مانگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین دعا جو ہے وہ یوم عرفہ کی دعا، اور پھر ساتھ فرماتے ہیں وَخَيْرَ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ، اور تاریخ کی جو سب سے بہترین دعا ہے، اللہ اکبر، یعنی جو میں نے مانگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اور کسی بھی نبی نے آج تک جو یوم عرفہ کو دعا مانگی ہے ان ساری دعاؤں میں سے جو سب سے بہترین دعا ہے، فرمایا وہ دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان، یہ دعا سارے دعاؤں میں سے بہترین، یوم عرفہ کی دعا سب سے بہترین دعا، اور آج تک جو کسی نبی نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں ان میں سے سب سے بہترین دعا یہ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، اس کے ایک کے علاوہ کوئی اور، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے، ولہ الحمد، اسی کے لیے تعریف ہے، اسی کے لیے شکر ہے، لہ الملک والحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ یہ تو اللہ کی تعریف ہے، اس میں اور کچھ بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دل سے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ ان کو بن مانگے عطا فرماتا ہے، اور جو ان کو بن مانگے ملتا ہے وہ مانگنے والوں کو بھی اتنا نہیں ملتا۔ لہذا یہ 10 دن جو ہیں یہ دعاؤں کے دن بھی ہیں۔ یوم عرفہ کو خاص دن میں دعا کریں، باقی دنوں میں بھی دعائیں کریں، اور اگر باقی مانگتے مانگتے تھک جائیں تو درمیان میں فلر کے طور پر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ پڑھتے جائیں۔
یہ دعا ہی دعا ہے انشاءاللہ، ہر چیز مل جاتی ہے۔ اور رہی بات قربانی کی، تو قربانی سب کو کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، ہر سال قربانی کرتے رہے۔ لہذا وہ جو حاجیوں والی قربانی ہے وہ اور ہے، وہ ہدی ہے۔ جو غیر حاجیوں کے لیے قربانی ہے وہ اضحیہ ہے۔ لہذا اضحیہ ہر وہ شخص جس کے پاس استطاعت ہے، اور اس استطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہو، استطاعت کا مطلب ہے جو قربانی کر سکتا ہے وہ قربانی کرے۔ اور جس نے قربانی کا ارادہ کر لیا اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے چاند دیکھ لیا ذی الحجہ کا، آج شام کو شاید چاند ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ، من رعا ہلال ذی الحجہ، جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا، وہ اراد ان یضحی، اور اس کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا، اس کے لیے پابندی ہے کہ وہ چاند دیکھنے کے بعد قربانی کرنے تک وہ بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، فلا تأخذ من شعرہ ولا اظفارہ، نہ وہ اپنے ناخن کاٹے نہ وہ اپنے بال کاٹے۔ لہذا جن لوگوں نے کرنی ہے قربانی، وہ آج مغرب سے پہلے ناخن کاٹ لیں، اپنی حجامت وغیرہ بنوانی ہے بنوا لیں، اگلے 10 دنوں میں انہوں نے حجامت نہیں بنوانی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ رہ گئے وہ جنہوں نے قربانی نہیں کرنی، ان کے لیے بھی سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عید کا دن ہے، موج لگی ہوئی ہے، سارے لوگ جو ہیں وہ قربانیاں کر رہے ہیں، میرے پاس قربانی کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ لم عجز، میرے پاس قربانی کوئی نہیں آئی، میں قربانی کروں میرے پاس کوئی اور چیز ہے ہی نہیں، الا منیحۃ انثی، ہاں ایک چھوٹی سی بکری ہے دودھ دینے والی، اس سے گھر والوں بچوں وغیرہ کو دودھ ملتا ہوگا۔ تو کہا کہ کیا، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ بکری ذبح کر دوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ، وہ نہ ذبح کرو، اس لیے کہ بچوں کا جو ہے وہ خوراک کا بندوبست ختم ہو جائے گا، اس کے بعد پریشان ہوگے، وہ ذبح نہ کرو۔ ولیکن تو ایسا کام کر، تاخذ من شعرک وتقلم من اظفارک، اللہ اکبر، وتقص شاربک وتحرق عانقک، تو ایسا کر کہ اپنے بال کاٹ لینا، اپنے ناخن کاٹ لینا، اپنی حجامت بنوا لینا، اور ساتھ فرمایا کہ اپنے جو پردے کے بال ہیں وہ صاف کر لینا تم، اور اپنی مونچھیں صاف کر لینا۔ جب تم یہ کر لو گے فَذَلِكَ تَمَامُ أُضْحِيَتَكَ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک تجھے پوری قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ کمال ہوگا۔ لہذا جن لوگوں نے قربانی نہیں کرنی ان کے لیے بھی قربانی کا بندوبست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ جن کے پاس استطاعت نہیں ہے ان کے لیے بھی قربانی کا بندوبست۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ان 10 دنوں سے بھی کما ہم کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری زندگی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔